بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل فیشنیبل بیز میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں اپنے چینل فیشنیبل بیز میں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ ٹھیک ٹھاک ہوں گے، ایمان کی اچھی حالت میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ٹھیک ٹھاک رکھے، ایمان کی اچھی حالت میں رکھے۔ جو چینل گروئنگ فیز میں ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جلد از جلد کامیاب کرے، اور جو چینل گرو کر چکے ہوئے ہیں ان کو مزید کامیابیاں دے۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو کر لیجیے گا سبسکرائب، بیل کے نوٹیفیکیشن کو دبا دیجیے گا تاکہ میری آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں اور آپ اسی طریقے سے فیشنیبل بیز کا حصہ بنے رہیں۔ تو جلدی سے نوٹیفیکیشن کو دبا دیجیے گا، کیونکہ اس کو دبائیں گے تبھی تو میری ویڈیوز آپ تک پہنچے گی۔ اور اپنی فیڈ بیک مجھے لازمی دیجیے گا، کیونکہ ہمیشہ اگر میں یہ تھوڑا سا پورشن سلیکٹ کرتی ہوں تو آپ لوگوں کے لیے، اسی لیے کہ آپ لوگوں کی فیڈ بیک میرے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ تو اپنی فیڈ بیک مجھے لازمی دیجیے گا کمنٹ سیکشن میں، تاکہ ہم لوگ ایک دوسرے کے ساتھ ایک اسٹرانگ بانڈ بنا کر فیشنیبل بیز کے ساتھ کنیکٹڈ رہیں، جو کہ میرا مین مقصد ہے۔ صرف یہاں پر تھوڑا سا کانٹینٹ لا کر بول کر چلے جانا میرا مقصد نہیں ہے، آپ لوگوں کے ساتھ کنیکٹیوٹی اصل ریزن ہے۔ تو جناب اپنا ٹاپک شروع کرتے ہیں۔ جیسے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ آج کل شعیب ملک اور ثانیہ مرزا کے حوالے سے بہت زیادہ نیوز جو ہے، یہ بہت زیادہ نیوز کے اندر آ رہے ہیں اور بہت زیادہ ہائپ پہ چل رہی ہے ان کی نیوز کہ یہ لوگ طلاق لے چکے ہوئے ہیں، الگ ہو چکے ہوئے ہیں۔ تو اب ایک اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ اناؤنس ہو چکی ہوئی ہے، آلموسٹ ان کی طلاق جو ہے وہ ڈن ہو چکی ہوئی ہے، اناؤنس ہو چکی ہوئی ہے، مطلب آفیشیلی اناؤنس ہونے جا رہی ہے۔ کچھ قانونی پیچیدگیاں ہیں جن کا ان کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اس کی وجہ سے ابھی ان کی اناؤنسمنٹ تھوڑی سی جو ڈیورس کی جو اسٹیٹمنٹ ہے وہ جو اناؤنسمنٹ ہے وہ تھوڑی سی ڈیلے ہو رہی ہے، لیکن آفیشیلی طور پر ان کے ایک بہت ہی قریبی دوست نے اناؤنس کر دیا ہے۔ اور میڈیا کے اوپر بھی اگر یہ باتیں آ چکی ہوئی ہیں تو آپ یہی سمجھ لیجیے گا کہ 99% ان کی ڈیورس جو ہے وہ کنفرم ہو چکی ہوئی ہے۔ اب تھوڑے سے حقائق کے بارے میں ہم جان لیتے ہیں کہ ان کی ڈیورس کے ریزنز کیا ہیں، اس کے حوالے سے ہم بات کر لیتے ہیں۔ اور ڈیورس جو ہے وہ ان کی شروع سے میں جو اپنی میری کوشش ہوتی ہے کہ کچھ ایسا پوائنٹ لایا جائے جو کہ بات کرنے میں تھوڑا سا اثر رکھتا ہو، اور اس کے بارے میں بات کر کے آپ لوگوں کو سمجھ بھی آئے کہ ہم حقائق کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ تو بیسیکلی ہم انہیں حقائق کے اوپر بات کریں گے، پازیٹیو اور نیگیٹیو اسپیکٹس کے بارے میں بات کریں گے۔ تو آپ لوگوں نے میرے ساتھ لازمی رہنا ہے، چینل کو کر دیجیے گا سبسکرائب، بیل کے نوٹیفیکیشن کو دبائیے گا اور میری ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا، کیونکہ یہ ویڈیو بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے اور آپ لوگوں کی فیڈ بیک اس کے اوپر بہت ہی زیادہ کمنٹ سیکشن میں امپورٹنٹ ہے۔ تو آپ لوگوں نے میرا کانٹینٹ پورا دیکھ لینا ہے، اور کیونکہ میں بہت ہی ڈفرینٹ لوگوں سے بات کرنے والی ہوں اس حوالے سے، اور آپ لوگوں کی فیڈ بیک میرے لیے بہت 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 زیادہ امپورٹنٹ ہے، تو لازمی اپنی فیڈ بیک دیجیے گا۔ اچھا، شعیب ملک کی بات کر لی جائے اور ثانیہ مرزا کی بات کر لی جائے، ان کی شادی کے حوالے سے بات کر لی جائے، تو میں سمجھتی ہوں کہ جو میری اپنی پرسنل پوائنٹ آف ویو ہے، آپ نے اپنا پوائنٹ آف ویو لازمی مجھے بتانا ہے۔ میرے پوائنٹ آف ویو کے مطابق ان کا جو شادی ہے ان کی یہ تھا ہی مس میچ، یہ دونوں بالکل ڈفرینٹ پرسنالٹیز ہیں، اور شعیب ملک ایک الگ اسٹیٹ آف مائنڈ رکھتے ہیں، اور ثانیہ مرزا جو ہیں وہ بہت زیادہ ایک الگ ہی اسٹیٹ آف مائنڈ رکھتی ہیں۔ وہ بہت بولڈ خاتون ہیں، اور جیسے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ وہ کتنی بولڈ ہیں، ان کے اپنے انٹرویوز میں بھی وہ اگر شعیب ملک کے حوالے سے کوئی بات کی جائے تو وہ ان کو ڈومینیٹ کرنے میں بھی گریز نہیں کرتی، وہ بہت جلدی ان کو ڈومینیٹ کر دیتی ہیں۔ تو اس حوالے سے تو آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ اس حوالے سے ثانیہ بولڈنس کے حوالے سے آپ لوگوں کو لازمی اندازہ ہے کہ وہ کس طریقے کی ہیں، اور کس طریقے سے وہ لازمی مطلب وہ کیسے کمنٹس دے دیتی ہیں فوراً سے۔ بات کر لیجیے شعیب ملک کی، تو شعیب ملک جو ہیں وہ بہت زیادہ ایک شائع پرسنالٹی ہیں، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو بہت زیادہ گروم کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس ریلیشن شپ کو جتنا نظر آتا ہے کہ چلانے کی کوشش کی ہے وہ شعیب ملک کی طرف سے ہے، ورنہ اگر ثانیہ مرزا کی طرف سے کوئی ہوتا تو وہ ابھی تک بہت پہلے سے یہ رشتہ ختم ہو چکا ہوا ہوتا۔ اب اس کی بیس یہ جو اسٹیٹمنٹ میں نے دی ہے، یہ جو میں بات کر رہی ہوں، اس کا میں آپ کو لاجک بھی دوں گی۔ آپ یہ دیکھ لیں، ایک چھوٹی سی اگزامپل میں آپ کو دوں گی کہ شادی جب ہوئی ہے ان کی، تو ان کی جو اولاد ہے وہ کتنے ٹائم بعد جا کر ہوئی ہے۔ یہی جو ہے وہ سب سے بڑا ریزن ہوتا ہے ایک مرد کے لیے کہ وہ کتنا زیادہ کوآپریٹو ہے، کہ آپ کو آپ کے کریئر کے اوپر اپنی اولاد پہ کمپرومائز کر رہا ہے۔ ایک اولاد جو ہے وہ مرد کو چاہیے ہوئی ہوتی ہے، اور فیملی جو ہے وہ اس کی بڑھے، وہ اسی لیے شادی کرتا ہے، ورنہ تو سب سنگل ہی رہ لے۔ تو اس بات کے اوپر وہ بہت زیادہ کمپرومائز کر رہے تھے، اور انہوں نے بہت زیادہ فلی سپورٹ کیا کہ ثانیہ مرزا اگر اپنے کریئر پہ فوکس کرنا چاہتی ہے تو وہ کرے۔ اس حوالے سے شعیب ملک نے جو ہے وہ پریشان نہیں کیا۔
کیا. تو سب سے زیادہ ہائی لائٹڈ پوائنٹ تو ان کی اچھی پرسنالٹی کا اور ایک اچھا ہسبینڈ ہونے کا یہی ہے. اور اس کے بعد بھی آپ یہ دیکھ لیجئے گا کہ ابھی اتنے شادی کے اتنے سال ہونے کے بعد بھی ان کی ایک ہی اولاد ہے. تو اگر ایک مرد اس کے اوپر کمپرومائز کرتا ہے تو وہ بہت اچھا مرد ہے. آپ اس کے ساتھ لانگ ٹرمز پہ اپنی زندگی بلا جھجک گزار سکتے ہیں. اور بہت زیادہ آزادی دے رکھی تھی انہوں نے اپنی فیملی کے اگینسٹ جا کے. ان کی فیملی کی باؤنڈریز بھی یہ نہیں تھیں. وہ بہت نوبل فیملی سے بلانگ کرتے ہیں اور بس وہ پیار شار کے چکر میں پڑ گئے اور اس طریقے سے جو ہے ان کی شادی ہو گئی. فیم تھوڑا سا حاصل کرنا چاہتے تھے, آلریڈی کرکٹر تھے تو کسی انڈین کے ساتھ جڑ کر ایک اور فیم کریٹ کرنا چاہتے تھے کہ یہاں سے انڈیا سے بھی ان کو ایک پبلسٹی ملے, اور گڑبڑ ہو گئی ان کی. اور گاہے بگاہے اچھے مطلب سائڈ بائی سائڈ ہمیں یہ دیکھنے کو ملتا تھا کہ ثانیہ مرزا اور شعیب ملک کسی بھی انٹرویو میں ہیں یا کوئی بھی کسی بھی میڈیا کو انٹرویو دے رہے ہیں تو ان کی کوئی اسٹرانگ بانڈنگ نظر نہیں آتی تھی. اکثر ثانیہ مرزا جو ہیں وہ ڈومینیٹ کر دیتی تھی, بولنے نہیں دیتی تھی انٹرویوز کے اندر بھی شعیب ملک کو. آپ لوگوں نے لازمی مجھے بتانا ہے کہ آپ لوگوں نے بھی یہ چیز نوٹس کی. تو یہاں پر بات کی جائے تو یہی سمپل سا ریزن ہو سکتا ہے ڈیورس کا کہ وہ بہت زیادہ مس میچ ہیں. اکثر جو ہے وہ راؤنڈ کھیلا جاتا ہے, ریپڈ راؤنڈ, اور بہت زیادہ ثانیہ مرزا ریپڈ راؤنڈ جو ہے وہ کھیلتی ہیں. اور اس کے اندر اکثر شعیب ملک کی اگر بات کی جائے کہ آپ شعیب ملک یا اذہان میں سے یعنی کہ اپنے بیٹے میں سے کس کو سلیکٹ کریں گی تو وہ ہمیشہ اذہان کا ہی نام لیتی ہیں. اور کوئی بھی بات آئے تو وہ شعیب ملک کے لیے کوئی اچھا کمنٹ نہیں دیتی ہیں, وہ پہلے اپنی اور اذہان کی ہی بات کرتی ہیں. تو اب ایسی بات ہے وہ آپ کی اولاد ہے تو آپ اسی کو وہ کریں گی. لیکن آن دی ادر ہینڈ اگر ابھی جو ڈیورس کی اسٹیٹمنٹ ہے تو ان کی بہت ہی کلوز فرینڈ ہے, انہوں نے بتایا ہے کہ ابھی یہ ڈیورس جو ہے اس کا فیصلہ کر چکے ہوئے ہیں اور جلد ہی ان کی ڈیورس اناؤنس بھی ہو جائے گی, لیکن ہونے جا رہی ہے. لیکن ابھی ان کی کچھ قانونی پیچیدگیاں ایسی آ چکی ہیں جس کی وجہ سے ان کی ڈیورس جو ہے وہ ڈیلے پر جا رہی ہے. اس کا ریزن یہ ہے کہ انہوں نے بہت زیادہ پروجیکٹس کے اوپر اکٹھے سائن کیا ہوا ہے, اور ان کے کچھ پروجیکٹس ایسے ہیں جن کے اوپر ان کا کانٹریکٹ ہوا ہے, وہ کانٹریکٹ بیسڈ ان کے پروجیکٹس ہیں جن کو ان کو ساتھ ہی کرنا ہے. اور جب وہ اس کو ختم کریں گے تو اس کے بعد وہ آفیشیلی اپنی ڈیورس کو اناؤنس کر سکتے ہیں اور اپلائی کر سکتے ہیں. اس کے لیے آلموسٹ ابھی تک جو ہے وہ 99% یہ کام ہو چکا ہوا ہے. اب وہ بات کر رہے ہیں, بات چیت کر رہے ہیں, جو اپنے ان کے میوچول کانٹریکٹ ہوئے ہوئے ہیں اس کے حوالے سے یہ لوگ بات چیت کر رہے ہیں کہ یا تو آیا ان کا جو ہے وہ سسٹم تھوڑا سا اکٹھے یہ پروجیکٹ کر لیں یا پھر جو ہے ان پروجیکٹس کو خیر آباد کہہ دیں. اس کے بارے میں کچھ ڈیل آؤٹ کریں گے اور دیکھیں کہ اس کے حوالے سے کیا ہوتا ہے. بات کی جائے تو ثانیہ مرزا کے حوالے سے کچھ خبریں یہ بھی سننے کو مل رہی ہیں کہ ثانیہ مرزا جو ہیں وہ کلیم کرتی ہیں کہ انہوں نے شعیب ملک نے ان کے ساتھ ریلیشن شپ میں تھوڑا سا جو ہے وہ ان کو دھوکہ دیا ہے, ڈچ کیا ہے. تو اس حوالے سے بھی ہم بات کر لیتے ہیں, لیکن اس سے پہلے چینل کو کر لیجیے کہ سبسکرائب, بیل کے نوٹیفیکیشن دبا لیجیے گا تاکہ میری آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں اور آپ اسی طریقے سے فیشنیبل پیج کا حصہ بنے رہیں. تو یہاں پر بات کی جاتی ہے کہ ایک ان کے بہت ہی قریبی دونوں سائڈ سے دوست ہیں جنہوں نے اس حوالے سے کچھ پیشن گوئیاں جو ہیں وہ میڈیا کو دی ہیں, اور ان کا کہنا یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ان کی طلاق کی ایک بڑی وجہ یہ رہی ہو کہ شعیب ملک کسی دوسری خاتون میں انٹرسٹڈ ہیں. تو اس میں بھی کوئی شک, کوئی دو راہے نہیں ہونا چاہیے. جب آپ کو آپ کی بیوی کی طرف سے سپورٹ نہیں ملے گی, آپ کو آپ کی بیوی کی طرف سے وہ حقوق نہیں ملیں گے جو آپ ڈیزرو کرتے ہیں, تو ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے ایک انسان, ایک ہیومن بینگ ہونے کی حیثیت سے آپ بالکل دوسری طرف جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں. اور آپ لوگوں کو ثانیہ مرزا کے حوالے سے, ان کی پرسنالٹی کے حوالے سے بالکل پتہ ہے, اور وہ بہت زیادہ ڈومینیٹ کرتی ہوئی آئی ہیں. تو یہ ایک ریزن بھی بتایا جا رہا ہے کہ ثانیہ مرزا نے جو ہے وہ خفیہ طور پر کچھ شیئرنگ بھی کی ہیں کہ ان کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے, مطلب یہ ایک وجہ ہو سکتی ہے ڈیورس کی طرف جانے کے لیے, یہ ایسا کہنا ہے ان کے دوست کا. جبکہ جو ہے وہ صاف انالیسز ہیں کہ آپ ان کے ریلیشن شپ کو دیکھ لیجئے گا کہ کس طریقے کا ان کا ریلیشن شپ گزرا ہے. یہاں پر مجھے تو کوآپریٹیو شعیب ملک ہی شروع سے لگتے ہوئے آئے ہیں. آپ لوگ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ میرے پوائنٹ آف ویو سے آپ اگری کرتے ہیں یا نہیں؟ تو کمنٹ سیکشن میں مجھے لازمی اپنی فیڈ بیک دیجیے گا.
تو اس کے علاوہ آن دی ادر ہینڈ بات کر لی جائے اذہان کی، تو اذہان کے حوالے سے انہوں نے ثانیہ مرزا نے فلی طور پر کہہ دیا کہ وہ میرے ساتھ ہی رہیں گے، میں اذہان کو کسی کی کسٹڈی میں نہیں کروں گی، کیونکہ میرے ساتھ انہوں نے اذہان کو بہت زیادہ اپنے ساتھ ہی بانڈ کیا، شعیب ملک کے قریب زیادہ جانے نہیں دیا، شعیب ملک سے زیادہ بانڈنگ نہیں ہونے دی۔ ایسا ہی ہم اکثر ویڈیوز میں شعیب ملک ہمیں اذہان کے ساتھ بہت کم دیکھنے کو ملے ہیں، زیادہ جو ہے وہ ثانیہ مرزا کے ساتھ ہی تھے، اور اس لیے انہوں نے جو ہے وہ مینٹلی طور پر میرے خیال میں، اور یہ بات بھی یہ ذرائع یہ بھی بتاتے ہیں کہ کافی دیر سے یہ لوگ الگ رہ رہے ہیں، یہ ایک ساتھ نہیں رہ رہے ہیں۔ تو یہاں پر بھی ان کی یہ چیز بتاتی ہے کہ ان لوگوں نے ڈیورس کے لیے فائل کر دیا ہوا ہے، اور بس یہ قانونی پیچیدگیوں کو ختم کرنے کے بعد پراپر ان کی جلد ہی ڈیورس کی اناؤنسمنٹ ہونے والی ہے، صرف وہ جو ایگریمنٹ ہے اس کو سائن کرنے کے بعد۔ تو اس حوالے سے بھی میں یہی کہوں گی کہ بیسٹ آف لک ٹو شعیب ملک، کہ ان کو کوئی ایسی لائف پارٹنر ملے جو ان کو فلی سپورٹ کر سکے جو ہے اپس اینڈ ڈاؤن میں۔ یہاں پر ثانیہ مرزا کے ساتھ ایسا دیکھنے کو بالکل نہیں ملا۔ شعیب ملک اکثر تنہا ہی دکھائی دیے ہیں، اکثر انہوں نے اپنی باتوں سے، اپنی شاعری سے شوز کے اندر یہی اظہار کیا ہے کہ وہ جو ہے وہ اس چیز کو کتنا زیادہ مس کرتے ہیں کہ ان کا لائف پارٹنر جو ہے وہ ان کے ساتھ کوپ نہیں ہے، ان کے ساتھ کوپریٹیو نہیں ہے، ان کے ساتھ گاہے بگاہے لائف کے اپس اینڈ ڈاؤن میں نہیں چل رہا، بلکہ وہ ہی بہت زیادہ اس بات پہ کمپرومائز کر رہے تھے۔ اور ایک شوہر، ایک اچھا مرد اس سے زیادہ کمپرومائز کیا کر سکتا ہے کہ اتنی شادی کے اتنے سال بعد آپ نے جو ہے وہ اولاد کا فیصلہ کیا۔ یہ بھی ثانیہ مرزا کا اپنا فیصلہ تھا، اس پہ بھی شعیب ملک نے کوئی ان کو پریشان نہیں کیا، تو یہ ان کی اچھائی ہے۔ اور میرے خیال میں شعیب ملک کو ویسی ہی لائف پارٹنر ملنی چاہیے جیسے کہ ان کی پرسنالٹی خود ہے۔ وہ بہت زیادہ مس میچ تھا ان کی شادی کا، یہ شادی کا فیصلہ ہی غلط تھا۔ ثانیہ مرزا بہت زیادہ بولڈ تھیں، اور شعیب ملک بہت زیادہ سیدھے سادے پرسنالٹی، اپنے آپ کو بہت زیادہ انہوں نے چلاک کرنے کی کوشش کی آن دی ادر ہینڈ، لیکن وہ اس لیول پر نہیں پہنچ پائے جس لیول پر ثانیہ مرزا ہیں۔ تو جناب مورال آف دا سٹوری یہ ہے کہ آپ جو ہے جتنی چادر اتنے ہی پاؤں پھیلانے چاہیے۔ آپ کوئی اچھی لڑکی پاکستان سے ہی دیکھ لیتے اور نوبل لڑکی دیکھ لیتے، آپ اپنی فیملی میں کسی کو دیکھ لیتے، فیم کے چکر میں نہ پڑتے، تو آج آپ کی زندگی میں یہ مسئلے نہ آتے۔ آپ کی زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ ثانیہ مرزا کے ساتھ گزر کے ویسٹ ہی ہوا ہے میرے خیال کے مطابق، کیونکہ ویسٹ ہی گیا ہے۔ ان کی ایک ینگ تھے یہ، اور اب جو ہے وہ ہی از انٹو ہز 37 38، تو انہوں نے کافی زندگی کا حصہ جو ہے وہ ان کے ساتھ گزار لیا ہے۔ اسٹل ہی از ینگ، اور بیسٹ آف لک فار ثانیہ مرزا، اور بیسٹ آف لک فار شعیب ملک، کہ اللہ تعالیٰ ان کے جو یہ فیصلے ہیں بہتر ہی ہوں گے، کیونکہ اب اگر ڈیورس ہو رہی ہے تو یہ بہتری کی طرف ہی جائے گا معاملہ، اس لیے کہ شعیب ملک کے حوالے سے پوائنٹ آف ویو سے میں بات کر رہی ہوں، اور ثانیہ مرزا، ان کے پاس پیسوں کی، ان دونوں کے پاس پیسوں کی کیا کمی ہے جو بندہ یہ سوچے کہ یہ لوگ جو ہے وہ بہت دکھی ان کی اینڈنگ ہو رہی ہے۔ ایسا کچھ نہیں ہے۔ شعیب ملک کے حوالے سے جو ہے وہ بات کی جائے اگر، تو واقعی میں زیادتی ہے کہ آپ ان کو ان کے بیٹے کے حقوق سے بھی دستبردار کر رہی ہیں، اور ظاہری بات ہے کہ وہ ایک باپ سے اس طرح کی بانڈنگ بھی نہیں ہونے دی گئی، تو شروع سے ہی پلانز تھے، کلیئر تھے ثانیہ مرزا کے۔ اور جیسے کہ آپ نے انٹرویوز میں بھی بہت زیادہ بولڈ سٹیٹمنٹ دیتے ہوئے ان کو دیکھا ہے، ہمیشہ میں نے تو ڈومینیٹ ہی دیکھا ہے، یہ ڈومینیٹ ہی کرتی آئی ہیں شعیب ملک کو۔ تو آپ لوگوں کا کیا کہنا ہے اس حوالے سے؟ لازمی مجھے اپنی فیڈ بیک دیجیے گا۔ میری کوشش ہوتی ہے کہ کچھ ڈفرینٹ پوائنٹ آف ویوز کو اٹھا کر آپ لوگوں کے سامنے لایا جائے، تاکہ آپ لوگ حقائق کے حوالے سے بات کر سکیں اور مجھے بھی اپنی فیڈ بیک دے سکیں، کیونکہ اگر میں بار بار کہتی ہوں کہ آپ لوگوں کی فیڈ بیک امپورٹنٹ ہے، تو لازمی امپورٹنٹ ہوتی ہے۔ اپنی فیڈ بیک لازمی مجھے دیجیے گا کمنٹ سیکشن میں، اور چینل کو کر لیجیے گا سبسکرائب، بلکہ نوٹیفیکیشن کو دبا لیجیے گا تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں، کیونکہ میرا مقصد یہاں پر آ کر بول کر چلے جانا نہیں، آپ لوگوں کے ساتھ اسٹرانگ کنیکٹیوٹی بنانا ہے۔ تو میں اپنی نیکسٹ ویڈیو تک آپ لوگوں سے چاہتی ہوں اللہ حافظ۔ آئی ایم سائننگ آف، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔